اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج 24 اگست 2020 آپ کی درسی کتاب باعث دانی اردو سے جو ہم نے سبق لیا ہے اس کا نام ہے لل دید. آج ہمیں لل دید کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں اب ہمیں آگے پڑھنا ہے. پیارے بچوں، چونکہ لل دید ایک کشمیر کی ایک بہت مشہور شاعرہ گزری ہیں. اس نے اپنی زندگی میں جو کارنامے کیے ہیں، جو زندگی اس نے گزاری ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں سب جانکاری دی گئی ہے. چونکہ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت تلخ کی گزری. اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کے لوگ روایت کا حصہ بن چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر دعوت ہوئی. دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے لگی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں. اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر چکا ہے. اس شعر کے معنی ہیں: مینڈا پکے یا بکرا، لل دید کی قسمت میں وہی بٹا ہے. لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے. لل دید نہایت صابر تھی. وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کے ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا. لل دید نہایت ہی صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیرباد کہا اور مست قلندر کی طرح گھومنے لگی. ایک بار وہ نیم برہنہ حالات میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں سے دور حضرت میر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ آتے ہوئے دکھائی دیے. لل دید کو اس حالت میں حضرت میر کا سامنا کرنے پر میں شرم محسوس ہوئی. وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بھائی کے دکان میں دیکھتے ہوئے تنور میں کود پڑی. بیچارے نان بھائی کی تو ہوش ہی اڑ گئی. تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی. پہلے بچوں، یہ تھا لل دید کا وہ زندگی کا وہ پہلو جو آپ نے آج پڑھا. اب ہم کل آگے پڑھیں گے. اب کچھ سوالات ہیں جو میں نے اسے بورڈ پر لکھے ہیں. سوال ہے: لل دید کس وجہ سے مشہور تھی؟ اس کا جواب ہے: لل دید اپنی عارفانہ شاعری، جسے واق کہتے ہیں، کی وجہ سے مشہور ہوئی. دوسرا سوال ہے: لل دید کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ اس کا جواب ہے: لل دید کے زمانے میں دو مشہور بزرگ حضرات امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی. اور ایک سوال ہے: حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے: انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دنیا میں آنے سے لاج نہیں آئی، آپ دودھ پینے سے شرم محسوس کرتے ہو. پیارے بچوں، یہ تھے کچھ سوالات اور آج کا سبق جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا. امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا. خدا حافظ.